السلام علیکم، ویلکم ٹو آر بی اسٹوریز۔ آج پھر ہم اس کہانی کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ کہانی کا نام ہے آدم اور خاندان۔ تو کہانی اب کچھ یوں آگے چلتی ہے۔ اس طرح تقریباً سال گزر گیا۔ اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ روشن دان سے ایک چمگادڑ اڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی اور کمرے میں چکر لگانے لگی۔ ننھا آنکھیں گاڑی سے دیکھتا رہا اور لیٹے لیٹے گڑگڑاتا رہا، یہاں تک کہ چمگادڑ کمرے سے نکل گئی۔ ننھے کی 5ویں سالگرہ پر وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہی۔ رات کو ننھے کے ساتھ کمرے میں جا کر ایسی مدہوش ہوئی کہ کمرہ بند کرنا بھول گئی۔ صبح سورج نکلتے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جلدی سے اٹھ کر ایک نظر ننھے پر ڈالی۔ وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر ایک عجیب سی شگفتگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ قریب جا کر پیار سے تھپتھپایا اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ باہر جانے کے لیے گھومی۔ گھومتے ہی اس کی نظر ننھے کی بائیں ٹانگ پر پڑی۔ اس کے پینٹ کا آدھا پانچہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ کپکپاتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ پھر کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے ننھے کے جسم کی چادر اتار کر فرش پر ڈالی اور اس کے جسم پر کئی زخموں کو تلاش کرنے لگی۔ زخم تو نظر نہیں آیا، البتہ ننھے کی آستین اور پانچے خون تک آلود تھے۔ بازو اور سینے پر کھروچوں کے ایسے نشانات تھے جیسے کسی درندے سے کشتی لڑی ہو۔ بے اختیار اس کی ممتا کے آنسو گرنے لگے۔ اس دوران ننھا بیدار ہو گیا، حیرت سے کہنے لگا، اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا میرے لال؟ بانو نے اس کے جسم سے نشانات اور خون آلود کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑھائی آواز میں پوچھا۔ وہ کتا ہے نا پڑوس والا ٹھیکے صاحب کا؟ ہاں ہاں، کیا کیا اس نے؟ بانو نے جلدی سے پوچھا۔ میرے لال کو کاٹ لیا؟ نہیں امی، ننھا بڑی معصوم سی ہے۔ اس نے نہیں، میں نے اسے کاٹ لیا۔ نہیں سچی امی، میں نے اس کے گلے میں کاٹ لیا، پھر اس کا خون بہنے لگا اور یہ دیکھ کر یہ میرے سارے کپڑے گندے ہو گئے۔ بانو ٹکٹکی باندھے ننھے کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ زمین پر لیٹ گیا اور ایک دم سو گیا۔ میں نے کہا، اچھا یار تمہیں نیند آ رہی ہے، ہم بھی سوئیں گے۔ پھر میں گھر آ کے سو گیا۔ تم نے کتے کا گوشت تو نہیں کھایا؟ نہیں امی، میرا پیٹ تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا، بھلا اتنا ڈھیر خون کہاں تک پیتا؟ بانو کی آنکھیں غصے سے باہر نکل آئیں۔ تو نے کتے کا خون پیا ہے؟ تو نے خون پیا ہے؟ میں کیوں پینے لگا؟ ننھا مکر گیا۔ میں نے تو ذرا سا چکھ کر دیکھا تھا۔ بانو کا سر چکرانے لگا۔ بمشکل تمام اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر بہت ہی دھیمے لہجے میں رک رک کر سمجھانے لگی، دیکھو بیٹا، ہم انسان ہیں، اللہ کی ساری مخلوق بہتر ہے۔ ہم کھانے کے لیے اللہ نے پھل میوے اگائے ہیں، دالیں سبزیاں بنائی ہیں، پینے کے لیے پانی اور دودھ دیا ہے، اور گوشت۔ بانو نے جس چیز کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا، ننھے نے اسی کے بارے میں پوچھا۔ ہاں گوشت بھی دیا ہے، پکا کر کھانے کے لیے۔ انسان کچا گوشت نہیں کھاتے، ہمیشہ پکا کر کھاتے ہیں۔ اسی طرح انسان خون نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پی سکتا؟ ننھے کو اپنی ماں کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ میں پی سکتا ہوں، تم پی سکتی ہو، جس کا دل چاہے پی سکتا ہے۔ نہیں بیٹا، کوئی نہیں پی سکتا، نہ تم، نہ میں، نہ ہم انسان۔ خون پیئیں گے تو گناہ ہوگا، اللہ میاں ناراض ہوں گے۔ خون تو گندے حیوان پیتے ہیں، یہ کام انسانوں کا تھوڑی ہے۔ ننھے نے ایک گہری سی سرداہ بھری اور حیرت اور حسرت سے بولا، ہم انسان کیوں ہیں امی؟ بانو کو ایک بار پھر شروع سے آخر تک انسان اور حیوان کا فرق بتانا پڑا۔ وہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد ننھے کو کسی حد تک سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ انسان سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ ننھے، ایک طویل لیکچر کے بعد اس نے پوچھا، انسان ہونے کے ناطے تم کون کون سی چیز کھا سکتے ہو؟ کیٹی کا گوشت، ننھے نے فوراً جواب دیا۔ پھر بانو کے چہرے پہ کرب کے نشان دیکھ کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور جلدی سے کہا، کچا نہیں، پکا کر۔ ہم انسان ہیں نا سب سے اچھے، اسی لیے ہمیشہ کیٹی کا گوشت پکا کر کھانا چاہیے۔ کتے والی حرکت کے بعد اس کا دائرہ اختیار سے تجاوز کر چکی تھی۔ شوہر کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ ناشتے کے بعد اس نے ننھے کے بارے میں بات کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کتے کے بارے میں بتاتی، اس کے شوہر نے ایک عجیب بات بتائی۔ کل دوپہر جب لمحوں کے لیے خان انور گھر آئے تھے، وہی صاحب جنہوں نے ہمارے لیے شیر کی چربی کا انتظام کیا تھا، شکار کے ایسے ماہر ہیں کہ ہوا کو سونگھ کر بتا دیتے ہیں کون سا جانور کتنے فاصلے پہ ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے، کیا تم نے کوئی شیر پالا ہے؟ کیا جواب دیا تم نے؟ بانو کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا جواب دیتا؟
صاف کہہ دیا کہ جنگلوں میں گھوم گھوم کر ان کے دماغ پر شیر کی بو سوار ہو گئی ہے۔ اس پر وہ ضد کرنے لگے اور ہنستے ہوئے مجھے مشورہ دیا کہ درندے پر کبھی اعتبار نہ کرنا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسے ٹھکانے لگا دو ورنہ پچھتاؤ گے۔ بانو کو ایسا محسوس ہوا گویا چند ہی لمحوں میں اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ یہ اپنا ننھا ہے نا، شوہر نے سرگوشی میں انداز میں کہا۔ ایک ہفتے پہلے ہمارے کمرے میں ایک چھپکلی پکڑ کر کھا رہا تھا اور پرسوں اس نے ایک خرگوش کو دبوچ لیا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے دانت اس میں گاڑ دیے اور اس کا خون پی گیا۔ دونوں بار جب میں نے اس کی مداخلت پر دیکھا تو میری طرف دیکھ کر گڑگڑایا، اس طرح گڑگڑایا جیسے شاید وہ شیر کے ساتھ اس کو ملانا چاہ رہا تھا، مگر اسی دوران بانو کے صبر و ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ وہ شوہر کے سینے پہ سر رکھ کر سسک کے رونے لگی۔ پھر لمبی لمبی ہچکیوں کے درمیان اس نے بتایا کہ گزشتہ شب ٹھیکیدار صاحب کا کتا بھی انہی ننھے کا نوالا بن چکا ہے۔ اب باقی کی سٹوری ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ اسی طرح رہیے گا، اور اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگ رہی ہیں تو سبسکرائب کریے گا، لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ریڈ بٹن ضرور کلک کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کا، تاکہ ان فیوچر آپ کو آنے والی ویڈیوز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے بائے۔